تمام احباب کو بزم انوار سخن کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کی یہ پروقار تقریب ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر عرفان شہود کی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب بے سمتی کے دن کے اعزاز و پذیرائی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ بے سمتی کے دن بلا شبہ نہ صرف اردو ادب بلکہ عالمی ادب میں بھی ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ بزم انوار سخن اس خوبصورت کتاب کی تقریب پذیرائی کی محفل سجاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس کر رہی ہے۔ میں جناب رانا غضنفر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس کتاب کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، معزز شعراء کرام، اکابرین و زعماء اور اس شہر کے انتہائی قابل احترام دوست شعراء اور لکھنے والوں کے لیے میں سلام محبت عرض کرتا ہوں۔ تخلیقی عمل عارف والا میں بہت طویل عرصے سے اپنے رنگ بکھیرے ہوئے اور ہم نے اپنے سینئر بزرگوں کو بھی ایسی محفلیں برپا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر وہی مشعل اگلی نسل کو منتقل ہوئی، ہم تک پہنچی، اور پھر وہی روشنی نوجوان نسل تک منتقل ہوئی، اور ایسے نوجوان جنہوں نے اپنے تخلیقی عمل اور صلاحیت سے نہ صرف ہمارے شہر کے اندر بلکہ پورے ملک میں اپنا لوہا منوایا۔ ان نوجوانوں میں ایک ایسا نوجوان عرفان شہود ہے، جس نے بہت کم عرصہ میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے بل بوتے پر پاکستان کے ادبی لینڈسکیپ میں عارف والا کا نام اجاگر کیا ہے، اور وہ انعام حاصل کیا ہے جو قومی سطح کا اہم ترین انعام ہے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر بڑی بات ہے کہ ان کے پہلے شعری مجموعے کو، ان کے اولین شعری مجموعے کو یہ پذیرائی ملی ہے۔ یہ انعام ہے UBL ادبی ایوارڈ۔ عرفان شہود نے اس سے پہلے بھی ایک کتاب ادبی حلقوں کے سامنے پیش کی، اور وہ کتاب مختصر سفر ناموں کی کتاب تھی، جسے اس نے سفرانچے کا نام دیا، اور یہ بھی اس کا اعزاز ہے کہ سفرانچہ پہلی دفعہ ایک صنف سخن قرار پایا۔ اس کی کتاب 52 میں 52 ایسے مختصر سفر نامے ہیں جو پورے پاکستان کا نقشہ اور منظر واضح کرتے ہیں۔ اس کی کتاب 52 اپنے موضوع کے لحاظ سے، لسانی اعتبار سے ایک منفرد مجموعہ ہے، جسے ادبی حلقوں نے بہت بڑے پیمانے پر خوش آمدید کہا۔ اسی طرح اس نے اپنا یہ سفر آگے بڑھایا، اور آج ہمارے سامنے اس کی نظموں کا مجموعہ بے سمتی کے دن ایک نئے وقار کے ساتھ، ایک
نئی ترنگ کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ اس کی نظمیں بھی اگر ہم غور کریں تو ایک مسلسل سفر کا اندیا دیتی ہے۔ میں نے اس کے سفر ناموں میں جو رو بہتے ہوئے دیکھی ہے وہ زیادہ بڑی تخلیقی سطح پر اس کی نظموں میں موجود ہے۔ اس کی نظمیں پورے پاکستان کے پسماندہ صوبوں میں موجود مختلف مسائل اور موضوعات پر بحث کرتی ہے، ان کی ڈائسیکشن کرتی ہے۔ اس نے ایسے موضوعات کو چھیڑا ہے جس پر گفتگو کرنا بھی ایک ٹیبو سمجھتے ہیں، لیکن اس نے پورے تخلیقی وفور کے ساتھ، اس نے پوری تخلیقی توانائی کے ساتھ ان موضوعات کو چھیڑا ہے، نبھایا ہے اور آگے بڑھایا ہے۔ اور شاید ان کی یہی خوبی انہیں اس انعام کا مستحق قرار دیتی ہے۔ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا انعام انہیں دیا جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنا سفر اسی طاقت و توانائی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور ہم دوستوں کو بار بار ان پر فخر کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک بات، کیونکہ میرا عرفان شہود سے ایک قلبی اور ذہنی رشتہ بھی ہے، اور اس نظموں کی تخلیق کے عمل میں میں ان کے ساتھ، ان کی ہر مرحلے کے ساتھ میں جڑا رہا ہوں، اور میں نے انہیں بار بار ان کا مطالعہ کیا ہے۔ میں جب بھی انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا تو میں نے انہیں یہ کہا کہ گمراہی میں سے راستہ تلاش کرو۔ اب بعض دوست حیران ہوں گے کہ گمراہی میں راستہ کہاں سے آ گیا، تو میں یہاں شکیل بدایونی کا ایک شعر آپ کی نظر کروں گا، اور وہی اس بات کا جواب ہے کہ گمراہی نے مجھے راہ پر چھوڑ کر ایک رستہ اشارے سے سمجھا دیا۔ گمراہی میں ہی راہ ملتی ہے، اور وہ راہ آپ کی اپنی راہ ہوتی ہے۔ کسی نے فارسی زبان میں کہا ہے کہ تراش از تیشائے خود جادائے خیش، تراش از تیشائے خود جادائے خیش، براہ دیگراں رفت عذاب است، کہ اپنے تیشے سے اپنا راستہ خود تراشو، دوسروں کے تراشے ہوئے راستے پر چلنا عذاب ہے۔ تو عزیزم عرفان شہود نے بھی گمراہی میں سے اپنا راستہ ڈھونڈا ہے، ایک منفرد راستہ اپنایا ہے، اور ان کی یہ نظمیں اسی راستے پر چلنے کی وجہ سے اس میں ہمیں نئے افق ملتے ہیں، ان میں ہمیں نیا پن ملتا ہے، اور ادبی لحاظ سے یہ شعری مجموعہ ہمارا مان ہے، اور میں آخر میں انہیں دل کی گہرائی سے اپنی طرف سے
اور عارف والا کے تمام ادبی حلقوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنا سفر اسی تاب و توانائی سے جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. اب میں جناب محمود فریدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس شعری مجموعہ کے بارے میں اپنا اظہار خیال کریں. محترم صدر اجلاس، معزز مہمانان خصوصی اور سامعین محترم، عرفان شاہود صاحب ہمارے دیرینہ دوست ہیں اور ان میں تخلیقی صلاحیت مخفی رہی ہے کافی عرصہ، پھر آہستہ آہستہ وہ سامنے آتی چلی گئی اور ہمیں بھی حیران کرتی چلی گئی. چونکہ مجھے وقت کم ملا ہے تو اس لیے میں کوئی مضمون وغیرہ باضابطہ تیار نہیں کر سکا، تو چند میں نے پڑھی پوری ہے اور جہاں جہاں پہلے بھی سنی، کچھ حصہ سنا ہوا تھا، کچھ دوبارہ پڑھی. بہرحال جن چیزوں نے مجھے متاثر کیا یا مجھے متوجہ کیا اس پہ میں نے اپنے جو ریمارکس تھے میں اس پہ ہی لکھ دیے ہیں، تو وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. روح سے پھوٹے چشمے کی آبیاری. روح سے پھوٹے چشمے کی آبیاری سے صحن تخیل میں پیدا ہونے والی خود رو فصل. روح سے پھوٹے چشمے کی آبیاری سے صحن تخیل میں پیدا ہونے والی خود رو فصل اس کتاب کی زینت ہے. بے سمتی کے نام سے انہوں نے دیباچہ ٹائپ ایک افسانچہ یا نظم، ابتدائی نظم کہہ لیں. یہ اچھا، میں یہاں یہ کہہ دوں، رانا صاحب اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں. ان کی جو پہلی کتاب تھی افسانچوں کی، اور یہ جو شاعری کی کتاب ہے، یہ اس میں جو تھریڈ ہے نا، دھاگا جو ہے جو پروتا ہے سارے عوامل کو، وہ کہانی ہے. اور جو اس پہ دیباچہ لکھنے والے صاحب ہیں پرویز ساہر صاحب، انہوں نے بھی اس رعایت سے جو ریسرچ کی ہے اس کتاب کے بارے میں، انہوں نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ کہانی جو ہے، انہوں نے تو اس کے کلابے جو ہیں وہ بائبل اور دیگر پیچھے سے ملائے ہیں. بہرحال انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ اس میں کہانی جو ہے وہ کنیکٹنگ تھریڈ ہے. تو بے سمتی کے دن جو ہیں اس میں وہ خلاصہ ہے جو رانا صاحب کی تمام تخلیق جو ہے نا، تخلیقی عمل، اس کی وجہ نمو ہے، جس میں کہ ان کی یادیں، ناسٹیلجیا، ان کا تخیل، ان کی جو بچپن کی جو وہ ایک کہہ سکتے ہیں امپریشن ہے، زندگی کا وہ امپریشن جو انسان کو بچپن میں ملتا ہے، وہ ان کی ڈرائیونگ فورس آپ اسے کہہ سکتے ہیں. عرفان شاہود کی نظموں کے بارے میں جو پرویز ساہر صاحب نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے نا شاہود کی نظموں کو علاقائی تمثیلات، علائم تشبیہات کی فراوانی سے موسوم کیا ہے، جو کہ جس طرح کے رانا صاحب بھی اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے طول و عرض کی جو مناظر ہیں وہ رانا صاحب کے
موضوعات ہیں. ان کی تیسری غالباً یا چوتھی نظم ہے بگولے بگولے. شعریت اور غنائیت کا نمونہ ہے یہ نظم جو ہے. اس میں انہوں نے ان کی جو غنائیت ہے وہ عروج پر ہے. ریل چلنے لگی ان کی وہ نظم ہے جو انہوں نے ہمیں غالباً جب لکھی تھی تو تازہ تازہ ہی سنا دی تھی. اس میں انہوں نے ایک منظر باندھا ہے. ہم روز اسٹیشن سے گزرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا دیکھتے ہیں لیکن ہمیں وہ چیز متاثر نہیں کرتی ہے یا وہ ہم ایسے سرسری گزر جاتے ہیں دیکھ کے. انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک ایونٹ بنا دیا ہے. آپ اس کو پڑھیں تو آپ کے اوپر ایک سحر طاری ہو جائے گا. وہ اسی ریل کی سیٹی میں سے انہوں نے ایک جذباتی کیفیت پیدا کی ہے اور جذباتی کیفیت پیدا کرنے میں یہ اپنا ثانی نہیں رکھتے. میں نے ان کے ہر نظم میں ایک کہانی تلاش کی ہے اور وہ کہانی ہے مسائل کی. گاؤں کا مسئلہ ہے, شہر کا مسئلہ ہے, کوئی روحانی مسئلہ ہے, کوئی جذباتی مسئلہ ہے یا کوئی کسی قسم کا بھی کوئی انسانی مسئلہ ہے, تو اس کو انہوں نے نظم بنا دیا ہے. حتیٰ کہ برف کے خاکے ایک نظم ہے ان کی, اس میں بھی انہوں نے زندگی کے تلخ جو حقائق ہیں وہ موضوعات میں تبدیل کر دیا ہے. یہ ان کا آرٹ ہے کہ جو موضوعات ہیں, جو مسائل ہیں, جو نظر آنے والی چیزیں ہیں, ان کو یہ غیر محسوس اور اندیکھے طریقے سے نظم میں ڈھال دیتے ہیں اور بڑے بڑے تلخ حقائق جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہی ٹریٹمنٹ کیا ہے. یہ شمورا دیوی والی جو ہے یہ بھی ایک کہانی ہے. شارع ریشم یہ بھی نظمیہ ہے اور یہ اس میں بھی کہانی ہے. باقرہ خزاں کا دکھ. خزاں کا دکھ بھلا کیا ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے اس کو پرسونیفائی کر دیا اور بہت خوبصورت انداز میں اس کی تجسیم نگاری کی ہے. رائے گانی کے احساس کو انہوں نے کیا شکل دی ہے ذرا دیکھیے. معجزے اصل کے منجمد موسموں میں کڑی دھوپ سے وہ بھی بیزار ہے. نارسائی کے پھیکے متیرے ہماری محبت کی کھیتی میں اگتے رہے. پھیکے متیرے جو ہیں یہ تو ایک عام لفظ ہے لیکن انہوں نے اس کو ایک ایسی تلمیح بنا دی ہے اس کی, ہاں جی, کمال کر دی. یہ محسوسات کے بادشاہ ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ مجسم چیزوں کو محسوس کرا دیتے ہیں اور ان کو غیر محسوس طریقے سے آپ کے احساس میں داخل کر دیتے ہیں, تو یہ جگہیں خالی نہیں ہوتی. یہ نظم اس کی نمائندہ ہے ان کے اس آرٹ کی. یہ جو محسوسات تخیل ہے, یہ اگلی نظم جو ہے یہ دل جو کائنات ہے. اس میں یہ بہت جوبن پہ ہے ان کا یہ فنکارانہ طریقہ جو ہے. بہرحال یہ ایک ایک کر کے تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. ایک ان کی نظم ہے تیسری بیٹی. یہ موضوع اتنا ٹچی اور اتنا نازک تھا کہ انہوں نے اس موضوع کو ایک بہت بڑے فلاسفر کی طرح اس کو بیان کیا ہے اور اس میں ایسے ایسے نکات انہوں نے اٹھائے ہیں جو تماچے بھی ہیں, جو سہلائیاں بھی ہیں, جو ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتے ہیں, اور اس میں کچھ ایسے نکات ہیں جو ہم ایک دفعہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, ہم اس کو دور ہی نہیں کر سکتے اپنے آپ سے, وہ چمٹ جاتے ہیں ساتھ. یہ نظم ایسی بلند پایا نظم ہے. اسی طرح کی ایک نظم ماورائی حد بندی ہے. یہ انہوں نے ہمیں سنائی تھی اور جس وقت سنائی تھی اس کو کئی دفعہ سنائی تھی, لیکن جب یہ اب کتاب میں نظر آئی ہے تو اس کا امپیکٹ ہی بدل گیا.
یہ عالمی ادب کا ایک بہت بڑا سلوگن لگتا ہے کہ جو بلا رہا ہے ساری نوع انسانی کو کہ آؤ مل جل کے ساری دنیا جو ہے وہ ایک مملکت یا ایک اکائی میں ڈھل جائے اور یہ سارے تفریقات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ ترکھنی موڑ یہ نظم ایسے ہے جیسے انہوں نے کھیلتے کھیلتے گلی ڈنڈا کھیلتے یا کوئی اور کھیل کھیلتے کھیلتے لکھ دیے، اور اس میں وہ تمام حقائق بیان کر دیے ہیں جو بچپن سے یا جوانی سے یا زندگی کے مختلف حرکات سے منسلک ہیں۔ ہلکی پھلکی نظم ہے اور انتہائی تفصیلات اس میں زندگی کی بچپن کی موجود ہیں۔ اچھا میری ٹانگیں جواب دے رہی ہیں تو میں اب جلدی میں ہوں۔ میں بیٹھ کے کر دیتا ہوں بات۔ کانچ کی چوڑیوں کا تذکرہ ہے لیکن انہوں نے اس کو کیا رنگ دے دیا ہے آپ خود سوچیں۔ 7×24 شور کے بوڑھے جادوگر نے ایسا الٹا منتر پھونکا، ساری دھرتی مقبوضہ کشمیر کی خاموشی میں گم ہے۔ خود لذتی جو ہے یہ نظم جو ہے انہوں نے جو اس کا جو عنوان باندھا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ایک بہت بڑا دھماکہ۔ خود فریبی سے مرنے لگی ہیں کہ خود لذتی کے یہ بچھو وہ اپنے ہی دستے تمنا پہ دھرنے لگی ہیں۔ نادیدہ موت، اس میں انہوں نے اساطیری جو رنگ ہیں وہ استعمال کیے ہیں اور کمال مہارت کے ساتھ یہ بیانیہ ترتیب دیا ہے۔ ان کا جو تخلیقی بیانیہ ہے وہ اپنی طرز کا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا رنگ اپنا ہے یا اس کی ایک وہ اسلوب ہے، سٹائل از دی مین۔ تو اس میں سٹائل ان کا جو ہے وہ پختہ ہوتا نظر آتا ہے۔ بہشتی دروازے کو بھی نہیں انہوں نے بخشا اور اس کے ساتھ منسلکہ جو مسائل ہیں وہ اجاگر کیے ہیں۔ مخنث ان کا عنوان ہے ایک نظم کا۔ بہرحال اس میں مجھے ایک ناانصافی نظر آئی ہے۔ ناانصافی میں خود اس کی تشریح نہیں کرتا بلکہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں۔ یہ بے حیائی سے لدے ہوئے کثیف غول ہیں، یہ بانجھ زندگی کے قافلے ہیں کس قطار میں، یہ آبشار بھی اگر ہے پربتوں کی کوکھ سے نہیں ہے کیوں کسی بھی دھار میں کسی شمار میں۔ اچھا یہ سوال جو ہے انہوں نے پیدا کیا ہے یہاں اس نظم میں، لیکن اس سے پہلے اس نظم کا حصہ جو ہے اس میں انہوں نے ان کے دکھ بیان کیے ہیں، وہ دکھ جو ان سے منسلک ہیں مخنثوں سے۔ تو یہ مجھے ناانصافی یوں نظر آئی ہے کہ یہاں ان کو چاہیے تھا، جس طرح کی یہ مذاہبتی عدم ان کا پیدر پہ میں دیکھ رہا ہوں اس کتاب میں، تو اس میں بھی ان کی ہمدردی میں کچھ 2-4 کلمات اگر آ جاتے تو یہ نظم اور بھی زیادہ پر اثر ہو جاتی۔ یہ پہلی ملاقات جو ہے اس میں ایسی اضطراریت دیکھنے میں آئی ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار یہ تو میرا ہی قصہ ہے۔ سماعت کا رزق یہ ایک نظم ہے اور اس میں انہوں نے تضادات فطرت کمال بیان کیے ہیں۔ وہ بد زبان ہے مگر حلاوت اس کے گلے سے مجھے ملی ہے۔ وہ بد زبان ہے لیکن حلاوت جو اس کے گلے سے مجھے ملی ہے کہیں نہیں ہے۔ تضاد دیکھیے، وہ صوت ایسی کہ کھلکھلاتی بشارتوں کی نوید لائے، مٹھاس دے کے زمانے بھر کو خرید لائے، کلام ایسا کہ چاند ممٹی پہ رک کے سنتا ہے گفتگو بھی، وہ لمس اپنا کشید کر کے لطیف لفظوں میں ڈھالتی ہے۔ اس میں جو انہوں نے تضادات چند بیان کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔
पलकों से लिपटा ख्वाब, इसमें तख़य्युल की वो जिम्नास्टिक है जो बड़े बड़े शुअरा बड़ी मुश्किल से पैदा कर सके हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी आसानी के साथ बड़े यूं टहलते टहलते वो बयान कर दिया है। बहरहाल ये मुख्तसर सा मैंने इसका जायज़ा आपके सामने रखा है, और मैं ये समझता हूँ आजकल इनामात जो हैं वो इस तरह इंसाफ और सही सच के हिसाब से कम ही बांटे जाते हैं, लेकिन इनका जो इनाम है वो बरहक नज़र आता है। और हम राना साहब की तरह मैं भी दुआ गो हूँ कि इनको मज़ीद ऐसा काम करने का मौका मिले। लेकिन आखिर में एक बात वो ये है कि मैं ऐनी गवाह हूँ इनकी जो तख़यीली और अमली जो इन्होंने तरक्की और मनाजिल जो तय किए हैं, जीना बजीना ये चढ़े हैं हमारे सामने। तो इसमें मुझे एक कमी नज़र आई है। इन्होंने चंद दोस्तों का इसमें ज़िक्र किया है, उनको शुक्रिया उनका अदा किया है, तो ये हो सकता है इनका कुछ जज्बाती तल्लुक़ होगा उनके साथ। जो असल नाम मुझे इसमें नज़र नहीं आया वो राना गज़नफ़र का था, क्योंकि राना गज़नफ़र ने इनको उंगली पकड़ के चलाया था और कम अज़ कम इनको इज़हार तशक्कुर करना चाहिए था, जो कि मुझे इस किताब में कमी महसूस हुई है, जिसका अगर मैं इज़हार ना करता तो बददयानती करता। थैंक यू वेरी मच। इरफान शहूद अपने इर्द गिर्द बिखरे मनाज़र को अशार में कैद कर लेने का फ़न जानते हैं। इनके अल्फाज में न सिर्फ चुनों बल्कि मट्टी की खुशबू भी होती है। इनकी नज़में एहसासात और जज्बात से भरपूर हैं, जिन्हें पढ़ने वाला तख़य्युल की दुनिया में खो जाता है। इनकी किताब बागनी को भी अदबी हलकों में बहुत सराहा गया और बेसमती के दिन को मीडिया एतबार से नवाजा गया। आज बज़्म नवार सुख़न ने भी इरफान शहूद को अवार्ड देने का अहतमाम किया है। जनाब राना गज़नफ़र साहब और महमूद फरीदी साहब से गुजारिश है कि वो जनाब इरफान शहूद को अवार्ड से नवाजें। जनाब तारक सिंधी साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुहतरम राना गज़नफ़र अब्बास साहब, महमूद फरीदी साहब, इन्होंने जो किताब के बारे में गुफ्तगू की है, बहुत ही आला पाए से इन्होंने किताब के जो तख़य्युलात से उनको उजागर किया है। मैं ज़ाती तौर पर इरफान शहूद के साथ, क्योंकि मेरे ये गांव का रहने वाला है, इकट्ठे हम वहाँ पे रहे हैं, शुरू दिन से हम एक दूसरे के साथ शायरी के मौज़ूआत पर बहस व मुबासे चलते रहते थे। खुदा ने उनको जो फ़न दिया था, क्योंकि शायर या होता है या नहीं होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, जो उनको फ़न दिया था बखूबी इन्होंने अपने अंदर से उसको निकाला, उजागर किया, माशरे के सामने लेकर आए। अफसानचों की शक्ल में, नज़मों की शक्ल में, गज़ल की तरफ इनका बचपन में थोड़ा सा सफ़र शुरू हुआ था, लेकिन नज़्म की तरफ मिलाने तबा इनका कुछ बढ़ता गया और इन्होंने नज़में ऐसी लिखी कि बहुत ही कम अरसे में इन्होंने अपने आप को नज़्म की दुनिया में मनवाया।
تو میرے لیے یہ بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ بینگ اے ینگر بردر، دوست، بہت کم عرصے میں اس نے نظم کے ایسے ایسے موضوعات کو چھیڑا ہے جن کو چھیڑنے کے لیے بہت بڑے بعض اوقات دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو شروع کرنا اور اس کو پایہ تکمیل تک لے جانا۔ بے سمتی کے دن نظموں کی کتاب ہے، جیسا کہ محمود فریدی صاحب نے فرمایا، معاشرے کے مسائل اس میں بہت اجاگر کیے گئے ہیں، جذباتیت کے ساتھ ان کو دیکھا گیا ہے، انتہائی جذباتیت کے ساتھ ان کو دیکھا گیا ہے، اور جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی گہرائی تک جا کے دیکھا گیا ہے۔ اور یہ کم شعرائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے موضوعات کو اتنا بڑا بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ داد دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں عرفان شہود کو UBL ایوارڈ اور بزم انوار سخن کا ایوارڈ ملنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں۔ اب میں جناب عرفان شہود کو دعوت دوں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਅਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 96-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕ ਸਿੰਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੂँਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 96-97 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰ 2014 ਤੱਕ 15 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। 2015 'ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਰਾਣਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਮਰਹਲੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਫਰਾਂਜੀਆ ਦੀ ਬਾਵਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੇਸਮਤੀ ਕੇ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ UBL ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਕ ਸਿੰਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਾਣਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ, ਸਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓਰਿਟੀ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਨਕਾਦ ਨੇ, ਬੇਰਹਿਮ ਨਕਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਹੋਣ, ਮਹਿਮੂਦ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਰਹਿਮ ਤਬਸਰੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੁਰ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਇਨਕਾਦ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।